علی کے آستان پر آ گئے ہیں، علی کے آستان پر آ گئے ہیں، ولایت کے جہاں پر آ گئے ہیں، علی کے آستان پر آ گئے ہیں، ولایت کے جہاں پر آ گئے ہیں، اور جہاں تبدیل ہوتا ہے مقدر، جہاں تبدیل ہوتا ہے مقدر، یقیناً ہم وہاں پر آ گئے ہیں۔ دربار حسینی فیض رساں بنگالی شریف سوموار کی یہ ہفتہ وار محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء جاری ہے، اور ہر سوموار کی شام ملک بھر سے نامور پیارے آقا علیہ السلام کے نعت خوان حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور ملک بھر سے مشہور و معروف علماء اکرام خوبصورت اور شیریں بیان سے ہمارے سینوں کو گرماتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جماعت اہل سنت کے عظیم رہنما محترم جناب حضرت مولانا محمد حنیف قریشی صاحب تشریف فرمائے، حضرت مولانا محمد طیب ہزاروی صاحب آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کا خطاب ہوگا۔ دربار حسینی فیض رساں بنگالی شریف جہاں محترم جناب علامہ محمد حنیف قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ علی کا گھر ہے یہ زہرا بطول کا گھر ہے، علی کا گھر ہے یہ زہرا بطول کا گھر ہے، در حسین ہے آل رسول کا گھر ہے، علی کا گھر ہے یہ زہرا بطول کا گھر ہے، در حسین ہے آل رسول کا گھر ہے، اور شفیق اپنا حرم تو ہے آستان ان کا، شفیق اپنا حرم تو ہے آستان ان کا، خدا کے بعد بھروسہ ہی پنج تن پر ہے۔ یہ سلسلہ فیض آج شروع نہیں ہوا، مہینوں پہلے یا سالوں پہلے شروع نہیں ہوا، فیضان کا یہ دریا صدیوں سے بہہ رہا ہے، فیضان کا یہ دریا صدیوں سے بہہ رہا ہے، آؤ چلے بنگالی ہر شخص کہہ رہا ہے، ہر صبح ہر شام ہر دن ہر رات ملک پاکستان سے بیرونی ممالک سے سعادت مند یہاں حاضری دیتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں۔ حضور مرشدی سیدی پیر سید عبداللہ شاہ ہمدانی نور اللہ مرتضیٰ جنہوں نے آپ کی زیارت نہیں کی، آپ کا یہ خوبصورت مکھڑا دیکھ کے، آپ کا یہ خوبصورت مکھڑا دیکھ کے انہیں تعارف حاصل ہو جاتا ہے۔ زمین دیکھتے آسمان دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے آسمان دیکھتے ہیں،
جہاں چاہتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے آسمان دیکھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، اور کھلی آنکھ سے جو نہ ہم دیکھ پائیں، کھلی آنکھ سے جو نہ ہم دیکھ پائیں، یہ بند آنکھ سے بھی جہاں دیکھتے ہیں۔ سیدی و مرشدی الحاج پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب، افسر زمان سیدی و مرشدی الحاج پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب، آستانہ علیہ بنگالی شریف۔ جہاں جتنے سعادت مند آئے ان کے سینے میں پھر آنے کی حسرت باقی رہتی ہے، اور سارے آنے والے پیارے آقا علیہ السلام اور پیارے آقا علیہ السلام کی آل کی تعریف و ثنا سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ زبان آل محمد کے قصیدے پڑھتی رہتی ہے، زبان آل محمد کے قصیدے پڑھتی رہتی ہے، انہیں مل کر بھی ملنے کی تمنا بڑھتی رہتی ہے۔ زبان آل محمد کے قصیدے پڑھتی رہتی ہے، زبان آل محمد کے قصیدے پڑھتی رہتی ہے، انہیں مل کر بھی ملنے کی تمنا بڑھتی رہتی ہے، اور میرے مرشد کے شہزادوں کی زیبائی کا کیا کہنا، میرے مرشد کے شہزادوں کی زیبائی کا کیا کہنا، نظر تک کر بھی پھر تکنے کی حسرت کرتی رہتی ہے۔ قاضی ولی اللہ الحاج پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب، آستانہ علیہ بنگالی شریف۔ دربار حسینی پر ہم حضرت علامہ محمد حنیف قریشی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت محفل ہر سوموار کی شام سجتی ہے، اور حضور پیر سید عبداللہ شاہ ہمدانی نور اللہ مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو سال میں ایک بار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور ہم ہر پیر کی شام حضور نبی اکرم علیہ السلام کی محفل میلاد سجاتے ہیں۔ اس خوبصورت محفل میں خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کے جانے پہچانے حضرت علامہ محمد حنیف قریشی صاحب کو آپ کا استقبال نعروں سے کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور پیر سید عبداللہ شاہ ہمدانی، حضور پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب ہمدانی، دربار حسینی خیر رساں بنگالی شریف۔ الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. السلام سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے کے گھرانے زندہ ہیں محمدی کے گھرانے. مٹی گئے مٹیتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ. مٹی گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ. میرے حسین تیرا نام مٹانے والے. میرے حسین تیرا نام مٹانے. برز حمد و صلات لائی کے سر تعظیم و تقدیم قبلہ دل و جاں حضرت گرامی المرتبت رونق خانوادہ رسالت مآب فخر السادات حضور قبلہ سید جابر علی شاہ صاحب حمدانی ادام اللہ تعالیٰ فیوزکم السامی زیب سجادہ آستانہ عالیہ حسینیہ بنگالی شریف دیگر جمیع سادات گرامی المرتبت جملہ علماء ذی عزت و ذی اکرام بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد طیب ہزاروی صاحب حضرت گرامی المرتبت قبلہ خطیب صاحب مسجد ہزار جناب محترم مولانا محمد شفیق الرحمان صاحب جملہ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات علم ہے کہ ہمارا ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم روز ہی کسی نہ کسی جلسے میں جاتے ہیں، اور آج کا میرا یہ آنا اور جگہوں پر تقریر کے لیے جانا ذرا مختلف ہے. آگے پیچھے جاتے ہیں ہم مہمان بن کے، اور خدا گواہ آج ہم آئے شہنشاہ ولایت کے غلام. اور آپ تمامی احباب جو میرے گفتگو کو سنتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا اول بھی پاکستان ہے اور ہمارا آخر بھی پاکستان. میرے آقا سید الشہداء امام علی مقام کا چیلم ہے، ابھی یہ تاریخ شروع ہو چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میلاد شریف کا معنی کیا ہے. ہم اہل سنت کا جو عرف ہے اس کے مطابق میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے میرے آقا کا، آقا کی آل کا،
آقا کی نسبتوں کا، سرکار کے اصحاب کا، کسی بھی حوالے سے حضور کا ذکر ہو، حضور کے پسینے کا، حضور کے مدینے کا، حضور کے عینین کا، حضور کے شفتین کا، حضور کے یدین کا، حضور کے رجلین کا، حضور کے حسنین کا، کسی بھی حوالے سے میرے مدینے والے آقا کا ذکر ہو، اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ کوثر تلاوت کی، اور اس سورت کا شان نزول جو ہے وہ اس طرح ہے کہ میرے آقا کے تخت جگر جناب حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو مشرکوں نے یہ تانے دیے، کہنے لگے بھائی چھوڑ دو محمد کے ساتھ آج کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں، اس کی اولاد کا سلسلہ ہی ختم ہے، لہذا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، جب تک یہ زندہ ہے برداشت کرو، باقی معاملات ختم۔ یہ تانا مارا انہوں نے، میرے نبی نے سنا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج ان مشرکوں نے یہ تانا مارا ہے، میرے آقا بولے نہیں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا، ادھر میرے آقا کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا۔ میرا یہ جملہ ہے، ذرا اس کو اپنے پلے مانیے، محبوب کی آنکھ سے آنسو بہے، محب اس کو رومال نکال کر صاف کرتا ہے، سرکار کی آنکھ سے آنسو نکلا، رب نے فرمایا جا جبریل میرے یار کی آنکھ کا آنسو صاف کر، لیکن یار رومال ریشم والا نہیں جائے گا، رومال سورہ کوثر والا جائے گا۔ قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ کوثر لے کے جبریل آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور میرے سونے حبیب، یہ تیرے دشمنوں نے تجھے تانا مارا، تیرے دشمنوں نے تجھے یہ تانا دیا ہے کہ تیری اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، میرے محبوبہ میں تیرا رب تجھے یہ اعلان کرتا ہوں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ فوعل کے وزن پر کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے سونیا ہم نے تجھے کثرت کی کثرت عطا کر دی ہے۔ اس کا معنی امام راضی نے اس شان نزول کے تناظر میں کیا، فرمایا معنی بنا محبوبہ تجھے ہم کثرت اولاد عطا فرما دیں گے۔ یہ جو جنہوں نے تجھے تانا مارا کہ تیری اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہم اعلان کرتے ہیں تیری اولاد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ کثرتوں سے جاری ہو جائے گا۔ اور میرے نبی کی زبان سے رب قدیر کا اعلان ہوا، اور یہ بات یاد رکھیے زبان رسول اللہ کی، کلام خدا کا، اور یہ گولڑے کے بابا حضور خواجہ 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 مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا تھا نہ او دے رتبے کوئی نہ تو دے، او دی ریساں کون کرے جیتے منہ میں جو رب بولے، جس کے منہ سے رب بولے اس کی ریسیں کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جناب نبی کی زبان سے رب کیسے بولے، یہ میرے رب کی مرضی ہے، وہ جب بولنے پہ آتا ہے تو تور کے بوٹے سے بولتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی زوجہ محترمہ کو لے کر تشریف لے گئے، ان کو سردی لگی، ادھر ادھر دیکھا کوئی اسباب نہیں ہے، آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا میری زوجہ تو ادھر بیٹھ، وہ دور نے ایک روشنی نہ لگائی، فرمایا میں جا کر وہ آگ لے کے آتا ہوں، یہاں الہو جلائیں گے اور بیٹھ کے تاپیں گے۔ جب وادی کے اندر گئے آرڈر آیا فاخلان علیک، اپنے نارین کو اتار، جوتے اتارو، انک بالواد المقدس طوا،
آپ تو کے پاک جنگل اور پاک وادی کے اندر ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے نالین اتارے, لیکن حیران و ششدر ہے کہ اس ویرانے جنگل میں آواز کس کی تھی. ایسے ہی اس آگ کے قریب گئے, حیران رہ گئے. ایک درخت سے آگ نکل رہی ہے, لیکن اس آگ میں نہ دھواں ہے نہ گرمی ہے. آگ ہے, نور ہے, روشنی ہے, لیکن دھواں بھی نہیں اور گرمی بھی نہیں. حیران ہو گئے کہ یہ کیسی آگ ہے. قرآن کہتا ہے درخت سے آواز آئی, انی اللہ رب العالمین. اے موسیٰ, یہ جس کی آواز تو نے سنی تھی یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ میں رب تھا جو رب العالمین تھا. جو رب العالمین ہوں تو حضرات گرامی غور کیجئے, جو رب طور کے بوٹے سے بول سکتا ہے, کیا وہ محبوب کے لبوں سے نہیں بول سکتا؟ سلطان بولا, آپ فرماتے ہیں کہ او دے رتبے کوئی نہ تولے, او دیسا کون کرے, جید مہو بچو رب بولے. او میرے سونے حبیب, آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں. میرے نبی کے لب ہل گئے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں, ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کے اپنے بیٹے کے ذریعے سے چلتا ہے. ہر شخص کی اولاد اس کی اپنی پشت کے ذریعے سے چلتی ہے. ہر آدمی کا نسب نامہ, اس کے نسب کا سلسلہ اس کے بیٹوں کے ذریعے چلتا ہے. لیکن کائنات میں واحد انوکھا ہوا کہلائے سا بندہ ہوں کہ جس کا شجرہ, جس کی نسل کا سلسلہ بیٹوں کے ذریعے نہیں, فاطمہ کے ذریعے سے چلے. میرے نبی نے فرمایا کہ سن لو, ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے. میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے. اب جو فاطمہ ہو علی کی اولاد ہوگی, وہی مجھ محمد کی اولاد ہوگی. توجہ سے میرا جملہ سماعت فرمائیے. ایک دفعہ میں نے یہ بیان کیا تو ایک حدیث کے والے سے علم رکھنے والے صاحب میری طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے یہ حدیث موضوع ہے, یہ ضعیف ہے. میں نے کہا جی اس کی ذوق اور موضوع ہونے کی وجہ, کہنے لگے درایت موضوع ہے. میں نے کہا جی درایت کون سی؟ کہا دیکھیے رب کا رسول ہو تو وہ ویورا تو نہیں کر سکتے نا. آپ نے تو کہا ہے کہ حضور نے فرمایا میری اولاد فاطمہ کے ذریعے سے چلے گی. چلیں اگر حدیث کے یہ لفظ ہوتے کہ باقیوں کی اولاد بیٹوں کے ذریعے چلتی ہے, میری اولاد بیٹیوں کے ذریعے سے چلے گی, پھر تو کچھ عقل آتی ہے. بس ساری بیٹیوں کو چھوڑ کے ایک فاطمہ کا ذکر کرنے کی تو کیا بنتی ہے؟ میں نے کہا تو سمجھا نہیں. حقیقت یہ ہے یا میرے نبی کا علم غیب تھا, کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا کہ بیٹیاں تو ہیں میری, لیکن اولاد کا سلسلہ صرف فاطمہ کا ہی چلے گا. اس لیے حضور نے بیٹیاں لفظ نہیں بولا, میرے نبی نے فاطمہ کا لفظ بولا ہے. حضرت گرامی پانچ تن پاک بھائی طارق صاحب پڑھ رہے تھے, فارسی میں کلام پڑھ رہے تھے. سیدی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاطمہ کون ہے؟ آپ انہوں نے ایک لفظ پڑھا, مرکز پرکار عشق. میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اول بھی آل محمد آخر بھی آل محمد. کئی حضرات کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا, اور پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ آج ہم نبی کی شان بیان کرتے ہیں جن کے دلوں میں بغض نبی ہے,
وہ مقابلے میں خدا کی شان لے آتے ہیں. حالانکہ یار یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم نبی کی شان خدا کے مقابلے میں بیان کرتے ہیں؟ ہم تو نبی کی شان خدا کی عطا سے بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک سوچ یہ بھی جاری ہے کہ جب شان آل محمد کو بیان کرو تو وہ مقابلے میں صحابہ کو لے کے آتے ہیں. میں باقی باتیں بعد میں گروہ عقیدہ پہلے ہی بیان کر دوں. ہم اہل سنت ہیں اور سنی وہ ہے جو نبی کے سارے یاروں کو جنتی سمجھتا ہے. نبی کے سارے صحابہ کو بولیے 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 جو نبی کے سارے صحابہ کو جنتی بولتا ہے. ایک دن میں نے یہ بڑے دھڑلے سے بولا ہے کہ خطیب صاحب نے میرے اوپر ہزار کے نوٹ پھینکے. کہنے لگے واہ واہ قریشی مزہ آ گیا. میں نے کہا مولوی صاحب ابھی نوٹ نہ پھینک, میرا جملہ پورا ہونے دے. شاید تجھے بعد میں اعتراض کرنا پڑے یا تجھے اعتراض ہو جائے. کہا جی پورا کیجئے. میں نے کہا عقیدہ یہ ہے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اور نبی کی آل جنت کی مالک ہے. اب میں نے کہا چل اب خدمت کرنی ہے تو کر, اب نعرہ لگانا ہے تو لگا. اور یہ میرا عقیدہ نہیں, یہ نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا, یہ رسول اللہ کی امت کے بزرگوں کا عقیدہ ہے. تو ذرا آپ بھی صدا لگائیے نبی کا ہر صحابی جنتی. ایسے نہیں, نبی کا ہر صحابی جنتی ہے لیکن نبی کی اہل بیت جنت کی مالک ہے. نبی کی اہل بیت ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں, نبی کی اہل بیت جنت کی مالک ہے. اور اس کے اوپر تو حدیث میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے مطلب القمرین میں روایت لکھی کہ میرے نبی مکرم نے مولا علی سے فرمایا او علی اللہ نے تجھے قسیم جنت و نار بنایا ہے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا علی تو جسے چاہے جنت دے دے, جسے چاہے دوزخ دے دے. توجہ کرنا, یہاں کئی حضرات کہتے ہیں علی کے در سے جنت ملتی ہے. میں نے کہا صرف جنت نہیں, یہ جملہ ذرا آپ نے درجے سے سننا ہے. اور جو حیدری پنجتنی لوگ ہوتے ہیں نا, جن کی نسبتیں پنجتن پاک سے ہو جائیں, وہ ایسے ایسے والے نہیں ہوتے, وہ ایسے ایسے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ سر ان کا جھکاؤ جن کے پیچھے کرتوت ٹھیک نہ ہو اور جن کو غلامی آل محمد کا شرف ملا ہو, انہیں سر جھکا کے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں سینہ تان کے اور سر اٹھا کے چلنا چاہیے. اس لیے کہ جس کی نسبت کسی یاری کسی ایس پی سے لگی ہوئی ہے, علاقے کے ایس ایچ او سے, وہ جناب وہ چلتا ہے آ کر کے چادر نیچے گھسیٹ کے چلتا ہے, لوگوں کو تانے مارتا ہے. وہ ساڑھیاں یاریاں ایس ایچ او نہ, وہ جو ایس ایچ او کا یار ہو اس کا جناب ٹور اور نخرا دیکھنے کے لائق ہوتا ہے جس کی پنجتن کی غلامی ملی ہوئی ہے. علی پاک کا نعرہ لگاؤ, مست ہو کے لگایا اس لیے ایک بات یاد رکھیے. اور میں کیا مولانا ایمان سے بتائیے حضرت غوث پاک کی یارویں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ صرف اکیلے غوث پاک کی اللہ کے ولی ہیں, یہ باقی حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں, باقی بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں, ان کی یارویاں جو ان کے وہ کیوں نہیں ہوتے روزانہ؟ اس کا مطلب ہے تم معین الدین چشتی کو نہیں مانتے ہو تو آپ کہہ کے جہاں پہ تو سب چکے تھوکڑے ایسی نہیں بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم غوث پاک سے پیار کرتے ہیں, باقیوں سے کوئی بغض تھوڑے ہے ہمارا. تو سونیا پھر اسی طرح ہم علی سے پیار کرتے ہیں, باقیوں سے بغض تھوڑے ہے ہمارا. مولا علی کے نعرے سے پریشانی تو پھر نہیں لگنی چاہیے نا. اس لیے یہ پتہ نہیں کون سی طبیعت آ گئی ہے کہ 5 باری مولا علی کا نعرہ مارو تو سجے کھبے پڑ شروع ہو جاتی ہے کہ یعنی یہ علی زیادہ کیوں. اے سن, حضرت معین الدین چشتی اجمیری آپ کے سلاسل کے کتابوں کے اندر موجود ہے. جب آپ بیعت کرتے تھے تو بیعت کرنے کے بعد مرید سے فرماتے پکڑ تسبیح کونے میں بیٹھ اور 500 باری کہے یا علی یا علی. اذکار مشائخ چشت کے اندر موجود ہے, کتنی مرتبہ بولو کیا کہتے ہیں. اس وقت اگر شاید
بیٹی کی خدمت میں جا کے تھوڑا سا مشورہ عرض کرتے حضور جہاں حضرت مولا علی کا نعرہ لگوا رہے ہیں وہاں صدیق اکبر کا نام بھی لے لیں. لیکن اس زمانے کے لوگوں کو پتا تھا, معین الدین چشتی اجمیری کو بھی پتا تھا کہ علی کے نام سے ابو بکر کو غصہ نہیں آتا, بلکہ شان مولا علی تو یہ ہے کہ صحیح حدیث ہے. ایک دن فصل کے اندر میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم الحمدللہ تنگ دل نہیں ہیں, ہم کھلے دل والے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طرف ابو بکر و عمر عثمانی کا ہجوم ہے. شمع رسالت کے پروانے اس نوری شمع کی گرد دیدار کے مزے لے رہے ہیں. اتنے میں جناب صدیق کی نظر حضرت علی پہ پڑی. توجہ ہے, حضرت علی پہ پڑی. جناب صدیق کھڑے ہو گئے. کئی لوگوں کو بالخصوص یہ جو نام نہاد مولوی ہوتے ہیں نا, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سیدوں کا ادب کرو, سادات کے آگے کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں او جی علم بھی تو کوئی شے ہوتی ہے, یہ سیدوں کا اتنا کیوں؟ میں نے کہا سن, میرے نبی کی موجودگی میں ابو بکر کھڑے ہو گیا. کس کے آگے کھڑے ہوئے؟ حضرت مولا علی کے آگے کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر پکڑ کے آگے بٹھایا, اپنی جگہ کے بٹھا کے جناب صدیق سمٹ کے تھوڑا بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جناب حضرت سرور کون و مکان جناب ابو بکر صدیق کی یہ حالت دیکھی نا تو آپ کا چہرہ چودھری کے چاند سے زیادہ. صحابہ فرماتے ہیں حضور کے رخسار اتنے سرخ ہو گئے, خوشی سے ایسا چہرہ کھل اٹھا. وہ چہرہ کہ میرے بولنے کا بابا جس کے رنگ کو بیان کر کے کہتا ہے کہ کوئی صبح دا سویرا ہے, ساری دنیا تو سونا اور سونے مدینہ دا چہرہ ہے. میرے آقا نے خوش ہو کے فرمایا ابو بکر شان والے کی شان والوں کی شان کو جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ کمینے لوگوں کا کام نہیں ہے اس کا کرنیا. یہ رسول کی آل کی تعظیم اور ادب یہ کمینی نسل لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ شان والے عزت والے قدر والوں کی قدر جو جانتے ہیں. اور میرا رومی کشمیر وہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا ہوئے کی جان وہ دنیا دار کمینے قدر نبی دا جان والے سو گئے پچھے مدینہ
मरतबत हाज़रीन और सामईन, नबी के सहाबा का ये अकीदा था कि नबी की आल राजी हो तो खुद मदीने वाला राजी हो जाता है। जिन सहाबा को राजी करने के लिए आज का मुल्ला आले नबी का जिक्र रोकता है, उन सहाबा की शान तो ये है कि जनाब सिद्दीक अकबर जुर्म न होने के बावजूद, गलती न होने के बावजूद सैयदा ज़हरा के कुएं पे धूप में खड़े रहे और फरमाया मुझे लगता है कि सैयदा पाक के दिल में शायद मेरे बारे में कोई लफ्ज है, कोई ख्याल है। हजरत मौला अली आए, देखा अमीरुल मोमिनीन बाहर खड़े हैं धूप पे, अंदर जाके फरमाया फातिमा अमीरुल मोमिनीन बाहर खड़े हैं और वो समझते हैं कि तुम उनसे नाराज हो। आपने फरमाया आप उनको अंदर ले आए। जनाब सिद्दीक अकबर अंदर गए, अलामुन नुबला के अंदर हाफिज ज़ावी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप लिखते हैं और इसके अलावा इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, जनाब सिद्दीक अकबर अंदर गए, जाकर सैयदा ज़हरा की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए ज़हरा बात देखे ना, मैं आपके बाबा के साथ कैसे हूँ। पूरी जिंदगी उनके सामने बयान की। आपको पता है मुझे फलां जगह मारा गया, मुझे फलां जगह सांप ने डसा, आए फलां जगह आपके बाबा ने मेरे लिए ये फरमाया था, फलां जगह ये फरमाया था, पूरी बातें करते रहे। यहाँ तक कि सैयदा ज़हरा पाक ने फरमाया खुदा गवाह है मेरे दिल में आपके लिए कोई चीज नहीं है, मैं आपके बारे में मेरी कोई किसी किस्म की रंजिश और नाराजगी नहीं है। जनाब सिद्दीक अकबर उठ के वहां से तशरीफ लाए। सवाल ये पैदा होता है और खुदा का बंदा खोल कर अबू बकर सिद्दीक उस वक्त 24 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, हाकिम वक्त होकर एक शहजादी के कुएं पे जाके इतनी देर क्यों खड़े रहे? उनको पता था कि दुनिया की ये हुकूमतें ये खत्म हो जाएगी, असल हुकूमत मदीने वाले की है। और हुजूर के सामने जब मैंने जाना है तो वहां हुजूर का फरमान उन्हें पता था, और जो फातिमा को जिसने खुश किया उसने मुझे मोहम्मद को खुश किया। सहाबा का नजरिया है, सहाबा को भी ये पता था, रसूलुल्लाह के सहाबा की जिंदगी का ये मामूल था। हाय हाय जनाब हजरत उमर, जनाब हजरत उस्मान, बल्कि और तो छोड़िए जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास हसनैन करीमैन के चचा लगते हैं। तो क्या लगते हैं हसनैन करीमैन के? भाई हजरत मौला अली के चचादार भाई हुए ना, कौन? जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। एक दिन हजरत हसनैन करीमैन सवारी पे सवार हो गया है और ये फकीर जो जितने वाले भी अर्ज कर रहे हैं सनद के लिहाज से टकाटक सही, बिल्कुल परफेक्ट। जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप तो दौड़ के आए और हसनैन करीमैन की सवारी की लगाम पकड़ी, और ये काम उस वक्त गुलाम किया करते थे। ये जिस तरह आज के दौर में आपको मैं बात समझाऊं कि किसी की गाड़ी में जाके बुआ खोलना, उस जमाने में ये होता था कि कोई बड़ा आ गया तो गुलाम नौकर चाकर ये दौड़ के जाते थे और उसकी सवारी की लगाम पकड़ के सवारी बिठा के उनको नीचे उतारते, ये उसका तरीका होता। अब्दुल्ला बिन अब्बास दौड़े दौड़े गए, हसनैन करीमैन की सवारी की लगाम को पकड़ा और उनको इज्जत एहतराम से लेके, कुछ लोगों को हजम न हुआ, कहने लगे तुम चाचा लगते हो, ये भतीजे लगते हैं। और ये कोई तरीका है कि चाचा भतीजे की सवारी की लगाम पकड़े? आपने 2 जुमलों में मुनातका बंद कर दिया। आपने फरमाया मैं चाचा जरूर हूँ, बल तवज्जो सुनना, आपने फरमाया मैं चाचा जरूर हूँ वलाकिन, तवज्जो है, तवज्जो है, वलाकिन हुमा इब्ना रसूलिल्लाह, और मैं इनका चाचा जरूर हूँ पर वो फातिमा की औलाद है। किसकी औलाद है? वो फातिमा के बच्चे हैं। और एक दूसरी बात में आता है हुमा इब्नता बिन्त रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह की बेटी के बेटे हैं। मतलब ये अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जमाने को बता दिया कि बेशक वो निस्बत बड़ी है पर फातिमा ज़हरा वाली निस्बत सबसे बड़ी है। इसीलिए फिर हमें कहना पड़ता है करम का महज़न, सखा का महवर, अता सरापा जनाब ज़हरा, करम का मरकज़, अता का महवर, करम का मरकज़, सखा का महवर, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी
نبی کا نقشہ اتنی بڑی بات کر دی ہے جو میرا دعویٰ تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنے جملوں سے مہر لگائی ہے. میں نے ایک لفظ بولا تھا آل محمد اول آل محمد آخر. یہ سمجھ شاید کسی کو نہ ہے آل محمد اول کا کیا مطلب, یعنی سب سے پہلے بندے کا کلمہ ہوتا ہے اور کلمے کی سچائی کی دلیل آل محمد کا پیار ہے. آل محمد آخر, آخر میں منزل ہر مومن کامل کی جنت ہے اور جنت کی راہ کی دلیل آل محمد ہے. اس لیے لوگوں کہ آل محمد کا پیار جس کے سینے میں نہیں ہے وہ جتنا مرضی بڑا پیر ہو, فقیر ہو, بڑا عبادت گزار ہو, بڑا ریاضت کنندہ ہو, بڑا ہی عالم و فاضل ہو, جس کے دل میں آل محمد کا پیار نہیں ہے اس کے کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہے. اچھا آپ لوگوں نے, ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, آج کل تو جناب آگے نا کمپیوٹر کا سسٹم اور نکے نکے سمبل جیومیٹری باکس ہوں گیا. سبحان اللہ. اور دون لتاں دیا پرکارا یاد نہیں, اے سیڈ جو اے جناب پیج کھولیا وچ پینسل لائی اساں ڈیڈ کیتا تے پھر اور دے سائیں کر سکھا دے کوئی نہیں استاد اسی میں کہ گھڑی گالے مارنے رہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے سارے جی, اے جڑے پڑھے لکھے ہو گل صحیح سمجھ سو, جڑے جو وہ ہونا بھی میں گل انشاءاللہ سمجھا سا, فکر نہ کرو. سبحان اللہ. وہ میں سمجھانے لگوں. وہ اس طرح ہوتی ہے نا وہ پرکار, تو پرکار کی سب سے پہلے لات نیچے رکھی جاتی ہے, سچ ہے. سبحان اللہ. پھر اس کو گھمایا جاتا ہے, وہ دائرہ بنتا ہے اور دائرے کا کمال یہ جہاں سے کچھ شروع ہوتا ہے وہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. اچھا چلو اس طرح نہ صحیح بھائی, اے پن کا جو کہا جا کے دائرہ لائے ہوتے ہیں جتوں شروع کر سو تو موڑ کو اتھے مکاسو تو دائرہ ہو سی نہ, تو ساڑھا دائرہ ڈنگ پھڑنگ کو ہوتا ہے بھئی ہم پورا دائرہ صحیح گول تو نہیں بنا سکتے نا. پھر یہ جو پرکار ہوتی ہے نا اس کا یہ کمال ہوتا ہے کہ یہ جب گھومتی ہے تو یہ چاروں طرف پہ برابر گھومتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. لیکن وہی پرکار دائرہ صحیح بناتی ہے جس کی لات پکی لگی ہے. بھائی یار ایک حال سمجھا نہیں مقصد ہے, جس پرکارہ کی لات اکھڑی پہ وہ دائرے میں دو لکیریں مار چھڑی. پکا دائرہ وہی بناتی ہے جس کی لات نقطے پہ پکی ہوتی ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نبی کا عشق کی بھیک مانگنے والوں, اور نبی کا عشق تب ملے گا جب نقطہ فاطمہ والا ہوگا. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں, ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں, میں سمجھاتا ہوں کہ جہاں وہ پرکار ہوتی ہے نا پرکار, تو پرکار کی ایک ہوتی ہے کلی جس کو نیچے لگاتے ہیں, آگے ہوتی ہے پنسل. اب ایک وقت میں دو نقطے لگتے ہیں, ایک پچھلی لات والا نقطہ اور دوسرا آگے دائرے والا نقطہ. تو نقطہ لگ کے گھومتی ہوئی پرکار اسی نقطے پہ ختم ہوتی ہے, اور جدھر لات اڑی ہوئی ہوتی ہے نا اس پہ ٹکا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب سن, اقبال کا کوئی چھوٹا سا کلام نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جو دائرہ ہستی ہے نا, یہ جو دائرہ کائنات ہے نا, اس کائنات کے دائرے کی جو پرکار ہے نا, اس پرکار کا نقطہ فاطمۃ الزہرا ہے.
پڑھیے، شعر پڑھیے، میں نے یہاں بھی اس سے بھی اوپر اقبال گئے ہوئے ہیں، میں نقطے پہ کھڑا ہوں وہ اوپر چلا گیا، مرکز پرکار عشق چھوٹی سی ہستی والی نہیں ہے فاطمہ زہرا، مرکز پرکار عشق، اور جہاں اس پرکار کی ٹانگ اٹکی ہوتی ہے نا، جس کے گرد کائنات دائرہ گھومتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات کا جو دائرہ عشق ہے نا، اس کا نقطہ فاطمہ ہے۔ مطلب کیا؟ اگر فاطمہ زہرا کے نقطے پہ کھڑا ہو کر اللہ سے پیار کرے یا مدینے والے سے، تب دائرہ صحیح گھومے گا۔ اگر فاطمہ سے ادھر ادھر ہوا چکر تو بنے گے، دائرہ پورا نہیں ہوگا۔ یار یہ جو تھوڑے سے بھی ریاضی پڑے ہوئے ہو جنہوں نے کبھی پرکار چلائی ہے وہ تو ذرا سبحان اللہ بولو نا، وہاں چکر تو پڑیں گے۔ ادھر یہ دیکھو، اگر نقطے سے ذرا سا پرکار ادھر ہوئی دائرے کا چکر ادھر ہو گیا، آگے ہوئی دائرے کا چکر آگے ہو گیا، یعنی ساری زندگی لگا دو پرکار کو گھماتے رہو گھماتے رہو گھماتے رہو، اگر نقطے پہ اس کی ٹانگ اٹکی ہوئی نہیں ہے تو کبھی بھی دائرہ نہیں بن سکتا۔ اقبال کہتا ہے او عشق کے متلاشی ملا، محبتیں کرنے والے عشق رسول عشق رسول۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، ہمارے دعوے اور ہوتے ہیں، ہماری دلیلیں اور ہوتی ہیں۔ آج ہم لوگ مدینے کی مٹی کی خاطر اتنا غلوہ، کاش سرکار دے شہر دیاں مٹیاں میرے جاواں نسی سرمے میں چھپا کے اکھاں میں چھپائیے تے اکھاں دا نور بحال ہو جاوے۔ میں نے ایک دن ایک مولانا صاحب بڑے طرح سے اس کو رو رو کے کہہ رہے ہیں کاش مدینے دی مٹی مل جاوے میں سرمے میں چھپاؤں۔ میں کہا حضرت دسو کہ اس مٹی وہ شاید کوئی قطرہ کوئی ذرہ سرکار کی قدم پاک اللہ اور جنہیں کسی زمانے میں حضور دے قدمہ کا بہت لے آئے وہ شاید کبھی کسی جگہ وہ ذرہ اس مٹی میں نے کہا یقین تو نہیں ہے شاید ہے نا، کہنے لگا جی 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 شاید ہے۔ تو میں نے کہا مٹی کا اتنا ادب ہے کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ نبی کے جھوٹوں سے کبھی لگی ہوگی۔ میں نے کہا خیال ہے نا، یقین نہیں ہے، خیال ہے کہ شاید اس مٹی نے کبھی حضور کے قدم چومے ہوں۔ اس مٹی کا تجھے کتنا خیال ہے، اس کا سرمہ بناتا ہے۔ تو جن آل محمد سیدوں کے جسم میں نبی کے ذرے موجود ہیں، ان کا تو کتنا ادب اور احترام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، مدینے کی مٹی کی اس خاک کے ذروں سے پیار کا دعویٰ تو کرتا ہے، اور جن کے جسم میں حقیقت میں نبی کا خون موجود ہے، ان کو دو آنکھیں دو نظریں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عشق کے دعوے جھوٹے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتا ہے مادریاں مرکز پرکار عشق، عشق کے متلاشی ہو کائنات میں اللہ رسول کا عشق اگر چاہیے اس کا مرکز اور نقطہ فاطمہ زہرا ہے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ چھتا پہ زارا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ چھتا پہ زارا، کرم کا مرکز سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اب آئیے میرے نبی مکرم رحمت کونین کی صحیح حدیثیں سنیے۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا لوگوں جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ فاطمہ کو راضی کرنا۔ حضور نے فرمایا مجھے ہی نہیں، اس نے خدا کو راضی کرنا ہو فاطمہ کو راضی کرنا۔ کہ حدیث ہے سرکار نے فرمایا خود مجھے کائنات کے رب کا پیغام آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب تیری رضا فاطمہ کی رضا میں، میری رضا بھی فاطمہ کی رضا میں۔ اور میرا اگلا جملہ ذرا سنیے، میرا اگلا جملہ، اور یہ ساری روایتیں ہمارے پاس آسمان
سے نازل نہیں ہوئی، نبی کے صحابہ نے ذکر کی ہیں، حضور کے صحابہ نے ہمیں یہ روایتیں سنائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کنجوسی نہیں کرتے تھے آل محمد کی شان بیان کرنے میں۔ یہی تو بات ہے حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، تو جب ہم مدینے کے کتوں سے پیار کرتے تو رسول کی بیویوں کو کتنا احترام ہو گیا، نبی کے گھر کی عزت ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے سنت و جماعت ہے، ہم تو صوفیاء ہیں، ہمیں تو جناب آستانوں پہ آ کے ملتا ہی ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، یہی فرق ہوتا ہے آستانوں کی تعلیمات میں اور یہ گلی محلوں کی تعلیمات میں۔ آستانے پہ آ کے سب سے پہلے آپ کو ادب سکھایا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ کو ادب سکھایا جاتا ہے، مرشد کے گھر کا، مرشد کے در کا، مرشد کی اولاد کا، مرشد کے آستانے کا، مرشد کے آستانے کے برتنوں کا۔ چونکہ ہمارا مرکز ہے محبت جو ہے وہ موڑا شریف ہے، تو میرے بزرگوار حضرت پیر محمد شاہ سرکار آستانہ علیہ توری شریف، آپ جس وقت موڑا شریف تشریف لے کے جاتے تھے تو ہمارے والد گرامی مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے اور ان کے ساتھ جاتے تو وہ تھے تو خلیفہ، اور وہاں کو پتہ ہے خلفاء کے لیے، لیکن وہ خلیفہ بن کے نہیں جاتے تھے، وہ اپنے آپ کو چھپا کے تو جہاں آستانے کے لنگر کی پلیٹیں جا کے رکھی جاتی ہیں نا لنگر کی، وہ وہاں پر بیٹھ کے وہاں سے اٹھا کے کھایا کرتے ہیں۔ مریدوں نے ایک دن کا حضرت یہ کہ آپ جھوٹا لوگوں کا کھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ شکر نہ کرنا سرکار کے لنگر سے چند ٹکڑے تھے مل جانا، چونکہ آستانوں میں سکھایا ہی ادب اور محبت جاتی، ادب سکھایا جاتا ہے اور محبت سکھائی جاتی ہے۔ ذرا خود سوچ، اور جو عبداللہ شاہ کے بچوں کا ادب آستان میں سکھاتا ہے، وہ شہنشاہ سرکار شہنشاہ ولایت جناب حضرت غوث زمان سید عبداللہ شاہ سرکار کے اولاد کا جو آستانہ ادب سکھاتا ہے، وہ مولا علی کے بچوں کا ادب کتنا سکھاتا ہے۔ میرا ایک جملہ اپنے پلے باندھیے، جس کے دل میں نبی کی اہل بیت کا ادب نہیں ہے وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ اس کی اتنی لمبی داڑھی ہو یا اتنی لمبی داڑھی ہو، اس کا مدرسہ ہو یا اس کا مرکز ہو، وہ جناب قاری ہو یا حافظ ہو، وہ مفتی ہو یا ملا ہو، جس کو دیکھو مولا علی کا نام آئے اس کا سر ادب سے نہ جھکا، سیدہ زہرا پاک کا نام آئے، آل محمد کی ان پاک ہستیوں کا نام آئے، اس کا ادب کا لے جانا ہے، سمجھ لو اس کے اندر ایمان نہیں ہے، منافقت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گلام چکے حضرت خطیب اہل سنت بھی بیٹھے، یقیناً اور بھی علماء تشریف فرمائیں، انہوں نے بھی اپنے وقت پہ حاضری لگانے کے بعد میں اپنی حاضری میں آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ میرے نبی کے پیارے سے ابھی حضرت سرکار ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے نبی نے خود ایک انعام دیا، خود میرے مصطفیٰ نے ایک نسخہ دیا۔ آستانہ علیہ بنگالی شریف میں آنے والوں، آج ادھر نعرے حیدری علی دھڑلے سے لگتا ہے، آل نبی کے قصیدے ہوتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جناب یہ صرف علی علی کیوں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم علی کا نہ لو پھر بھی خوش ہوتے ہیں، صحابہ کی باتوں پھر بھی خوش ہوتے ہیں، پر علی علی صرف کیوں؟ ذرا اس کی بھی وجہ سن۔ جناب حضرت ابو دردہ میرے نبی کے پاک سے آبی ہے، میرے نبی کے پیارے یار ہے، میرے نبی کے آستانے پہ آتے ہیں، میرے نبی نے خود ایک گفٹ دیا، انعام دیا، انعام انہیں ملا، کام ہمارا بن گیا۔ بعض انعام ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک کو انعام ملتا ہے نا بارے نہرے ساروں کے ہو جاتے ہیں۔ وہ صدر جوال صاحب کے ساتھ ایک ہوتا تھا ان کا سیکرٹری، وہ کیا کہتے ہیں آگے وہ ادھر کی بات ہے ہمارے علاقے کی، تو اس کو جب وہ ریٹائر ہونے لگا صدر صاحب نے کہا یار تو نے بڑے میری خدمت کی، میرا بہت اچھی رہا، اتنا کچھ اس کے حضور اور کچھ نہیں، میرے گھراں سڑک پہ بجلی کر دو۔ بھائی صدر تھا وزیر علاقے نے کہا چلو بجلی بھی لا دو، سڑک بھی لا دو، انعام ہے کینوں ملیا بارے نارے سارے علاقے تھے۔ بعض انعام وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں، بعض انعام وہ ہوتے ہیں جن کا فائدہ کئیوں کو ہوتا ہے، بعض گاؤں کے گاؤں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج حضرت ابو دردہ کو جو انعام میرے نبی نے دیا قیامت تک ساری امت کے نفع میں آ گیا۔ حضرت
حضرت سرکار ابو دردہ سے میرے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ میں تجھے ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو دنیا قبر حشر قیامت سب میں تیرے لیے کافی ہو۔ ماشاءاللہ اتنے میں تنوع کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس میں آپ کی لاٹری نکل کے آپ امریکہ جائیں گے تو اس میں سارے کھل جائیں۔ سرکار دسو میں آپ کو وہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا نبی فرما رہے ہیں ابو دردہ میں تجھے ایسا نسخہ نہ بتاؤں، ایسا تجھے طریقہ نہ بتاؤں کہ دنیا قبر حشر سب کچھ سدھر جائے۔ کل ایک کام ہے بھئی یار یہ کوئی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانے لگوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں ہے اور آپ کا دھیان کہیں اور لگاؤں گے اور یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں لگی ہے۔ ابو دردہ تجھے میں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ قبر دنیا حشر تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں، مجھے کسی دوسری بات کی ضرورت نہ رہے۔ یار نبی کی زبان ہو اور صحابہ کرام کا کیا اتنا ایمان اور عقیدہ تھا۔ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ہجرت والی رات جنب بسترے پہ گزاری۔ کسی نے پوچھا ہے علی زندگی میں کوئی ایسی رات بھی ہے جس رات کو بڑے چین سے سکون سے سوئے ہو؟ آپ نے فرمایا یار زندگی میں ایک ہی رات ہے وہ ہجرت والی۔ حضرت میں بڑی گل کرنے لگا، حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک نے مجھے فرمایا تھا علی میرے بسترے پہ سو۔ میں ایک ایسا جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ لذت اگر اس کو جو ہے نا 10 دنوں تک ضرور محسوس کرو گے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کو میرے نبی نے فرمایا اے علی تو میرے بسترے پہ سو جا، چادر میری اوڑا اور سو جا اور یہ میری امانتیں پکڑیے، کل فلاں 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 کو دے کے مدینے آ جانا۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا حضور ننگی تلواریں دائیں میں کھڑے میں کیا کروں؟ عرض کیا سونیا، بڑا جملہ ہے، عرض کیا سونیا آپ جائیے مدینے میں انہیں مصروف رکھتا ہوں۔ مدینے میں انہیں مصروف رکھتا ہوں۔ میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں بھائی، میرے بھائی اور بھائی طیب صاحب آپ کی نظر ہے، حضور کی ہم کیا نظر کر سکتے ہیں؟ وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں، توجہ کرنا۔ کیا 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 فرما میں ان کو مصروف رکھتا ہوں کیونکہ کافروں نے رات کو ایسے دیکھا تھا بسترے پہ میرا نبی سویا تھا۔ اچھا وہ جانتے تھے کہ یہ جو سبز سبز چادر ہے یہ مدینے والا اوڑھ کے سوتا ہے۔ اب بڑا جملہ دینے لگا ہوں، میرے نبی نے چادر دی علی کو، فرمایا علی یہ چادر اوڑھ نہ تو، چادر کے نیچے تو چلا جا، ان کو تو ادھر مصروف رکھ، میں چلتا ہوں مدینے۔ اب علی چادر کے نیچے گئے، چادر کے نیچے گئے اور مشرک اور کافر ہو گئے مصروف۔ یہ فرق کرنے میں نبی ہے یا علی ہے، نبی ہے یا علی ہے۔ یہ جملہ میں پہلی دفعہ دے رہا ہوں، یہ ابھی میرے ذہن میں ہے۔ اب توجہ کرنا، حضرت مولا علی کو دی چادر، چادر دے کے سلایا بستر پہ سلا کے فرمایا علی تو سو جا۔ اب مشرک ساری رات دیکھتے رہے، ادھر کافر ساری رات دیکھتے رہے، نبی ہے نبی ہے نبی ہے نبی ہے۔ مولا علی سوئے رہے، ڈٹ کے سوئے رہے، کیوں کہ کافر مصروف ہے۔ اس چکر میں علی کہوں نبی کہوں، علی کہوں۔ ساری رات میرے مولا علی سوئے رہے، میرے کائنات کے مولا زندگی میں کبھی ایسی نیند جو سب سے زیادہ سکون سے سوئے ہو۔ فرمایا ہجرت والی شب سب سے میری نیند مزے کی تھی۔ حضرت چاروں طرف آپ کے تلواروں کے پیرے تھے، ایسے عالم میں کب بندہ ہو
سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا اے بھائی اس لیے کہ اس کے علاوہ جب بھی کبھی سویا، رات کو سویا، خیال تھا کہ نہ جانے صبح زندہ جاگ بھی پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، لیکن آج کی رات جو سویا مدینے والے کی گارنٹی موجود تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا سو جا، صبح کل تو نے آ کر یہ امانتیں مدینے میں تو نے دے دینی ہے، تو مجھے یقین تھا رات ادھر سوں گا، صبح بھی ہوگی، امانتیں بھی دوں گا، مدینے میں حضور سے مل بھی جاؤں گا۔ اس لیے کہ نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سونا نکلی جو منہ سے تیرے سب کی نجات ہو کے رہی، شب کو کہا جو دل ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، میرے مولا علی کا جو ایمان ہے، چند چیزیں ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ توجہ سے سنیے۔ میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا اگر ایک پلڑے پر علی کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر زمین و آسمان رکھے جائیں، تو جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عزت کی قسم ہے پلڑا علی کے ایمان والا بات۔ پتہ نہیں مولویوں کے پاس کون سا تراز ہوئے جس کو تولی جا رہے ہیں، کبھی اس کو ایسے کرتے ہیں کبھی ایسے کرتے ہیں۔ پانچ تن پاک کون ہیں؟ مرکز عشق ہیں، اول بھی پانچ تن پاک، اور اس میں ہمیں کوئی دلیلیں سننی ہو نا، اس کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اور آستانہ بھی نقشبندیوں کو کوئی آ کے سمجھائے کہ شان صدیق اکبر کیا ہوتی ہے تو بندہ اس کے کان نہ کھنچے، تو نقشبندیوں کو سمجھا رہا ہے کہ شان صدیق اکبر کیا ہوتی ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے شان صدیق اکبر کیا ہے، لیکن جن کا ذکر شروع کرو نا اس کو ایسے مزے سے کرو نا پتہ لگے کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں، شانیں کیا ہیں۔ تو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا ابو درداء تجھے ایک ایسی بات میں بتا دوں تیری دنیا بھی تیری قبر بھی تیرا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اے لو بھئیے آج استانہ ہر کے بلا نہیں دے آئے ہو نبی جی ایک حدیث دے سارا مسئلہ ہی حل۔ ہاں پر ایمان نہ ہوئے تو پھر موجہ ہی ہو جائے، ایمان ہوئے تو پھر زندہ بات حل ہے نا۔ یہ تو اتھے ہی جناب رولے نے جتے ایمان دے عشق محبت ریم سے پھر بندہ جناب جو منہ چاہی جا رہے پڑھی جا رہے جو پجائی جا رہے کری جا رہے، ایمان ہو نا تو پھر زندہ بات توجہ سے سننا ہے۔ جناب حضرت ابو درداء آئے صحیح رسول نبی تحفہ دے رہا ہو، نبی تحفہ دے رہا ہو، صحابی سن رہا ہو، آئے کیا مزہ۔ حضرت ابو درداء دبک کیا گیا، اس میں بتائیں نا۔ پھر نبی نے ایک لفظ میں سارا مسئلہ حل کیا، فرمایا علیکن تحب علیًا، ایک کام کر لے میرے علی سے پیار کر لے دنیا بھی کافی ہے۔
اور یہ کئی دفعہ نا ہمارا مزاج ہو گیا آج کل، جب تک کوئی نعرے حیدری پہ ٹوکے نہ مولوی کی تقریر پوری نہیں ہوتی. حضرت تھوڑے جو ہو یہ زور کم لایا ہے حضرت، تسی زور دا تھرمامیٹر لا کے رکھے ہوئے کہ لایا کہ نہیں لو بابا. اور پھر کئی دفعہ سادات کو کہا جاتا ہے انہاں سیدہ دے آستانے تیلی علی ہوتے وہ تیرے پیو دا ذکر کرن اپنے پیو دا ہی کرن گے. عجیب بات کر رہے ہو. اور جن کے ذکر کو میرا نبی اپنے صحابی سے کہتا ہے ابو درداء صرف علی کا پیار دل میں رکھ، دنیا میں بھی پار ہے، قبر کا معاملہ بھی صحیح ہے، قیامت کو بھی تیرا بیڑا پار ہے. ارے ایمان سے بتا، وہ علی کا پیار پتا چلا نبی نے نسخہ بتایا دنیا میں بھی قبر میں بھی اور اس لیے میری یہاں چکے یہ تو استانہ ہی ایسا ہے جہاں میرے بزرگ فرمایا چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے پتر ایک رب بگا یہ لباوے نا اسے دنگو تعالی بیت نہیں محبتی خوشبو یہ سید غلام مصطفیٰ صاحب فرمایا کرتے پتر وہ استانہ ہے وہ تو لنگو بھی نا تو آل بیت نہیں محبتی خوشبو سید کبیر علی ولی حمدانی. یاد رکھیے جس آستانے پہ، اور آج کل ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے، پہلے پہلے ہمیں مولویوں کا تعارف کروانا پڑتا تھا، آج کل ہمیں پیروں کا تعارف کروانا پڑتا ہے. اور یہ حضور قبلہ تھے انگلینڈ میں بھی الحمدللہ میں اتھے بھی میں صحیح ٹھوک پہ جا کے تعارف کروایا. اللہ کا شکر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے محفلیں دیکھ کے ہمارا عنوان بدل جائے، ہمارا انداز بدل جائے، ہمارے نعرے بدل جائے. محفلوں کو ہم بدلاتے ہیں، ہم محفلوں سے نہیں بدلتے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے عقیدے، میں نے وہاں بھی بات کی تھی اور آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں. پہلے تو یہ ہم کرتے تھے نا، آپ کو ایک نمبر مولوی تے دو نمبر مولوی چیک کرنا ہوئے تو مولا علی دے نعرہ لایا کرو. جس مولوی دے چہرے تے رونق آ جاوے مولا علی دے نام سن کے سمجھ جاؤ اندر ایمان موجود ہے. جس کی گڑبڑ ہو جاوے سمجھو کہ پیچھے کوئی کنیکشن بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ نا، آج کل ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے، آج کئی قسم کے ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر، 10 نمبر تک پیر آ گئے مارکیٹ کے اندر. ان کو چیک کرنا ہو نا، نہ داڑھی سے نہ پگڑی سے نہ کے پیچھے ملبوں کی حق سے چیک ہوتا ہے. ان ایک نمبر اور دو نمبر کو چیک کرنا ہو تو لے سے نعرہ مولا علی کا لگا دیا کرنا. جس پیر کو نعرہ حیدری سن کے طبیعت میں بانپ پن آ جائے، چہرے پہ نور آ جائے، طبیعت خوش ہو جائے، سمجھ جاؤ کنیکشن جڑا ہوا ہے. اور جس کے چہرے پہ 12 بچ جائیں سمجھ جاؤ یہ 2 نمبر ہے، اس نے کاروبار کی دکان کھولی ہوئی ہے، اس کا تصوف کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. کیوں کہ میرے مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرندی آپ فرماتے ہیں علی کون ہے؟ فرماتے ہیں علی شہنشاہ ولایت ہے. اس امت کو چھوڑ پچھلی امتوں کے بھی جتنے ولی گزرے ہر ولی کو مور علی لگاتا رہا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اچھا حضور ایک دن میں ایک جگہ میرے نعرہ لگائے کسی لڑکے نے کل ایمان پنجتن پاک 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. وہ نالی ایک خطیب صاحب چڑھ گئے انہوں نے یہ کل ایمان کیا ہوتا ہے، یہ 1.25 لاکھ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں. میں سمجھانا حضور اسی نوکر ہیں، ہم نوکر ہیں نا اس معاملے کے، ہمیں نے نوکر مولا علی کی عادت کی نوکری کرنے والا تو ہم سمجھائیں گے، ہم سے پوچھئے. میں نے کہا حضرت کل ایمان ہم اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میرے نبی نے جس وقت میرے آقا حضور نے عمر بن عبد الود کے مقابلے میں اعلان فرمایا کون ہے جو عمر بن عبد الود کا مقابلہ کرے گا، 3 دفعہ اعلان ہوا کوئی نہیں کھڑا ہوا. مولا علی کھڑے ہوئے، 18 سال کی عمر ہے. میرے نبی نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا علی کھڑا ہو. حضرت علی کھڑے ہوئے، مولا علی کو بھیجا، فرمایا جا علی میرے اس اللہ کے دشمن کے مقابلے میں، میرے دشمن کے مقابلے میں. جب مولا علی چلے ہاتھ اٹھے، امام راضی لکھتے ہیں نبی نے فرمایا یا اللہ میں پورے کے پورے اسلام اور ایمان کو پورے کفر کے مقابلے میں ہم اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری. یہ مطلب ہے جناب کل ایمان کا. اور پھر یہ جو ہے کہ 1.25 لاکھ نعرہ. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کاری وہ کیا؟ میں نے کہا جب غدیر خون کے موقع پر میرے نبی نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا اے بلال جو پیچھے والے ان کو آگے لے آ، جو آگے جا رہے ہیں ان کو پیچھے لے آ. سارے ایک بڑے میدان میں جمع ہوئے، 1.25 لاکھ جمع ہوئے. مہربانی کرنی ہے یار، کتنے 1.25 لاکھ
میں مولا میرے محلے والوں نے اس کا نام رکھا ہوئے بھائی کا ٹرپل ٹو کیونکہ یہ دھڑلے سے کھانے والے بیت پڑتا ہے اور اس کا نام ہمارے لڑکوں نے رکھا ہوا تھا ٹرپل ٹو تو جب